شراز بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد کنڈمنیشن تو بہت ہو رہی ہے پورے دیش بھر میں، کشمیر میں ہو، دلی میں، یو پی میں، پورے دیش بھر میں ہو رہی ہے۔ علماء بھی کر رہے ہیں، جو لیڈرز ہیں سبھی لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو حملہ ہوا ہے جب مذہب کی بنیاد پر ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو مسلمان علماء ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اب معاشرے کے اندر کچھ پازیٹیو فضا قائم کریں، نہ صرف کنڈمنیشن سے کام چلائے بلکہ ایک معاشرے کو ایک صحیح ترغیب دیں۔ وہ کیا کر سکتے ہیں اس موقع پہ؟ میرے بھائی، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ مذہب کی بنیاد پر دہشت گردانہ واقع ہوتا ہے، وجود پذیر ہوتا ہے، تو سب سے پہلا قدم فطری طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کی مذمت کی جائے۔ زبان کے ذریعے سے بولنے والے، قلم کے ذریعے سے لکھنے والے اس کی مذمت کریں، اس کو کنڈیم کریں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اب جس طرح کی فضا مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر کے اندر بنتی جا رہی ہے، خاص طور سے 9/11 کے بعد سے، تو اب صرف مسلمانوں کو یہ نہیں کرنا ہے، مسلمانوں کے علماء کو، کہ صرف مذمت کے چند رسمی سے الفاظ بول کے کام چلا لیں، کیونکہ 9/11 کے بعد سے ہم یہی کرتے آ ہی رہے ہیں۔ اس سے کوئی تبدیلی نمایاں تو نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے جو خطباء ہیں ان کی زبان دب گئی ہے مذمت کے الفاظ کہتے کہتے۔ مسلمانوں کے جو مصنفین ہیں ان کا قلم سوکھ گیا ہے مذمت کے الفاظ لکھتے لکھتے، لیکن نہ اس طرح کے واقعات تھمنے کا نام لے رہے ہیں، اور نہ اس کے نتیجے میں جو ایک رد عمل جو اسلام و فوب کی شکل میں دنیا بھر کے اندر بن رہا ہے، جو فضا ہموار ہوتی جا رہی ہے، اس میں پروپیگنڈا جو صورت اختیار کر گیا ہے آج کے دور میں، تو اب صرف مذمت کے الفاظ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک قدم، ایک اسٹیپ اور آگے لینا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور سے جو مذہب کے علماء ہیں، مذہب اسلام کے، ان کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو مسلح گروہ ہوتے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، بے گناہوں کو مارتے ہیں مذہب کے نام پر، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا اب آگے بڑھ کے کہ ان کو فکری غذا کہاں سے مل رہی ہے، یعنی ان کو علمی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر کہاں سے رسد اور کمک پہنچائی جا رہی ہے۔ جب تک اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کی کھوج نہیں لگائی جائے گی اور اس کے راستے کو مسدود نہیں کیا جائے گا، تب تک آپ مذمت کے الفاظ کہتے رہیں گے اور قرآن مجید کی وہ آیت پڑھتے رہیں گے، لوگوں کو سناتے رہیں گے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو مار دیا، اور وہ قرآن مجید کی کچھ غیر متعلق آیات پڑھ پڑھ کر اپنے موقف کو جو ہے واضح کرتے رہیں گے اور اپنے مشن میں لگے رہیں گے، اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، اور مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر کے اندر ایک فضا ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں کہ مذہب اسلام کے جو علماء ہیں ان کو آگے بڑھ کر علمی اور فکری طور پر ایسے مسلح جو گروہ ہوتے ہیں ان کو استدلالی طور پر ان کا قلعہ کما کیا جائے، ان کو پست کیا جائے، اور جو اسلامی ممالک میں اصحاب اقتدار ہیں، حکومت والے ہیں، حکمران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ طاقت کے زور پر، قوت کے زور پر ایسے عناصر کا اپنے یہاں سے خاتمہ کریں، بجائے یہ کہ اس کی پشت پناہی کریں، بجائے یہ کہ ان کو اپنے یہاں زمین ہموار کر کے دیں، بلکہ ان کو اپنے یہاں سے ختم کریں، ان کا استحصال کریں، ورنہ تو یہ لوگ آج آپ ان کو استعمال کریں گے اپنے مقصد کے لیے، تو کل یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے، جیسے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے اس طرح کے مسلح اور مذہبی گروہوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، جب وہ ایک فکر کے زیر اثر اپنا کام، اپنے مشن کو آگے بڑھانے لگے، اور اس کی زد جو ہے پھر ان لوگوں تک پہنچی، اسٹیبلشمنٹ تک پہنچی، اور وہاں کی امن عامہ کو خطرہ لاحق ہوا، تو پھر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف مذہبی علماء کو بھی اور مسلمانوں کے جو حکمران ہیں سب کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں متحد ہو کے ایسے عناصر کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ یہ چیلنج بہت بڑا ہے، لیکن چیلنج جب بڑا ہوتا ہے تو بڑے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف مذمت کے چند رسمی سے الفاظ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ پہلگام حملے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے جو نان مسلم ہیں ان کے اندر غم اور غصے کی ایک آگ ہے جو دھدک رہی ہے، اور اس کا جو شکار ہیں وہ بے قصور مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس کے بعد جو مسلمان ہیں وہ اب کیا کریں؟ اس طرح کے ماحول کے بعد آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے مسلمانوں کو؟ دیکھیے، جس طریقے سے پہلگام کے اندر یہ واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ، افسوسناک حملہ ہوا، اور اس میں بے خطا، نہتے، بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جتنا یہ قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے، اسی طریقے سے
اس کے نتیجے میں، اس کے رد عمل میں مسلمانوں کے خلاف جو ہندوستان کے اندر فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بے قصور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے جان مال املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی اتنا ہی قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک چیز کی جانب مجھے آپ کو اور سب کو توجہ دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو عوام ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، چاہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہو، چاہے اسلام سے تعلق رکھتی ہو، وہ چیزوں کو تجزیہ کر کے نہیں دیکھتی، وہ چیزوں کو انالائز کر کے نہیں دیکھتی، یعنی وہ عقلی اور ریشنل بنیادوں کے اوپر نہیں دیکھتی، اس کو تقسیم نہیں کرتی۔ ان کو دیکھنے کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ سطحی سا ہوتا ہے، وہ مشاہدات پر چلتے ہیں، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ پروپیگنڈے کی جو فضا ہوتی ہے اس کے اندر بہہ کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب کسی قوم کے خلاف کوئی ایک فضا بنتی ہے دنیا بھر کے اندر، تو وہ ایک دم نہیں بنتی، اس کے پیچھے بہت سے اسباب تاریخی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان کی جانب ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے، اور نہ عوام سے ہمیں اس کی توقع کرنی چاہیے کہ وہ چیزوں کو ریشنل بنیادوں کے اوپر دیکھیں۔ ہم انہیں تلقین ضرور کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ابھی اپنی تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں، پچھلی صدی ہی میں ایک قوم تھی، قوم تو اب بھی موجود ہے، وہ یہودیوں کی قوم۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی صدی کے اندر ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا دنیا بھر کے اندر کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کی جینز کے اندر کوئی پرابلم ہے، کوئی ایرر موجود ہے، اور ان کی جو عیاریوں کی تاریخ ہے، بزدلانہ حرکتوں کی، سازشانہ حرکتوں کی جو ان کی تاریخ ہے، اس کی بنیاد پر ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کیا گیا کہ شاید ان کی جینز کے اندر کوئی پرابلم ہے، اور اگر دنیا بھر کے لوگوں سے ان کا جو کانٹیکٹ ہے بڑھتا گیا اور ان کا اختلاط بڑھتا گیا، ان کا میل جول بڑھتا گیا، تو یہ دنیا بھر کے انسانوں کو ایک دن کمزوری کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیں گے، اور انسانیت جو ہے اسی کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے گی۔ یہ تاثر قائم کیا گیا، اور باقاعدہ اس کے اوپر جو مغرب کے پروفیسرز تھے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، انہوں نے اس کے اوپر مقالے لکھے، اس کو علمی طور پر ثابت کرنے کے لیے اپنے اپنے تھیسس پیش کیے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وقت گزرا اور علم آگے بڑھا تو علم نے ثابت کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں، لیکن علم نے یہ ثابت بعد میں کیا، ان کے اوپر پھر اس تاثر کے نتیجے میں، اس جو فضا ہموار ہو چکی تھی اس کے نتیجے میں جو ظلم کیا گیا ان کے اوپر لاکھوں کی تعداد میں، اور اگر کچھ غیر محتاط روایتوں کو قبول کر لیا گیا تو کروڑوں کی تعداد میں ان کو مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو در بدر پھرنے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب کسی قوم کے بارے میں کوئی ایک عام فضا ہموار کی جاتی ہے، ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے دنیا بھر کے اندر، تو وہ ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک تاریخی عمل ہوتا ہے جو کار فرما ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے خلاف بھی اگر دنیا بھر کے اندر، صرف ہندوستان ہی میں نہیں، کوئی فضا ہموار ہو رہی ہے، تو اس کا بھی کوئی لمحاتی اور ایک اتفاقی سبب نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی جو مسلمانوں کے اندر اسلام کا نام لے کر مذہبی گروہ اٹھے، مذہبی تنظیمیں اٹھی، انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور بے قصور اور بے خطا لوگوں کو اسلام کے نام پر مارنا شروع کیا، اور اس طرح کے واقعات مسلسل ہوئے، پے در پہ ہوئے، تو اس کے نتیجے میں یہ فضا ہموار ہوئی۔ تو اس لیے اس کا جو طریقہ ہے اور اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو اس چیز سے نکلیں، اس خواہش سے نکلیں کہ ایک دن کے اندر ہم اس فضا کو ختم کر دیں گے۔ اس کے لیے باقاعدہ علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے مذہبی علماء کو، مسلمانوں کے حکمران کو محاذ کھولنا ہوگا، اور اس طرح کے عناصر جو ہیں ان کو علمی طور پر بھی پسپا کرنا ہوگا اور طاقت و قوت کے زور پر بھی پسپا کرنا ہوگا۔ تب کہیں جا کر مسلمان اس الزام سے اپنے آپ کو بری ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ان کے خلاف جو فضا ہموار کی جا رہی ہے وہ فضا بالکل غلط ہے، وہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ ورنہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ جو ہے اگر صرف زبان سے اس طرح کے واقعات کو کنڈم کرتے رہیں گے تو زبان سے صرف کنڈم کرنا کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے مسلمانوں کو عملی جد و جہد بھی کرنی ہے اور فکری جد و جہد بھی کرنی ہے۔